السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری یہ ہمارا پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کو ترتیب وار پڑھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی ہم سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے کتاب درس ہشت بہشت کا انتخاب کیا، اور اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے انیس الارواح نام کی کتاب ہے، جس میں خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات جمع ہیں، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب یعنی انیس الارواح سے سلسلہ وار پڑھنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجلس نمبر 6 تک ہم نے پڑھا تھا، اس کے آگے 7ویں مجلس سے آگے بڑھتے ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس ہفتم سخن در آزار مومنان افتاد بود، کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ 7ویں مجلس ایمان والوں کو، مومنوں کو آزار کرنے، ایمان والوں کو ستانے اور ان کو اذیت اور تکلیف دینے سے متعلق منعقد ہوئی، کہ برلفظ مبارک راند کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت کہ می آزاریت مومنان را کے برسین اے ہر مومن ہفتاد پردے است، و در گرد برگرد ہر پردہ ہفتاد فرشتہ است۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ برسین اے ہر مومن، کہ ہر مومن کے سینے پر ہفتاد پردے است، کہ 70 پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردے پر 70 فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ پس ہر کے بیازار مومنی را ہم چنان باشد کہ گویا چند فرشتگان را رنجانی دے باشد۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم سے روایت بیان فرماتے ہیں حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کہ ہر مومن کے سینے پر 70,000 پردے پڑے ہیں، اور ہر پردے پر 70 ہر مومن کے سینے پر 70 پردے پڑے ہیں، اور ہر پردے پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر گویا چند فرشتگان کا رنجانی دے باشد، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے مومن کے دل پر جتنے پردے ہیں اور ہر پردے پر جتنے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں کو اس نے ناراض کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کو ستایا، سمجھو کہ اس نے مجھ کو ستایا ہے۔
मुझको नाराज किया है, और जिसने मुझे नाराज किया यकीनन उसने परवरदिगार आलम को नाराज किया है। यानी हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम मोमिन की हुर्मत, उसके तक़द्दुस और एक मोमिन के मकाम और मर्तबे को बयान फरमाते हैं कि किसी मोमिन को हरगिज ना सताया करो। अगर कोई किसी मोमिन को सताता है तो हुजूर फरमाते हैं कि किसी मोमिन को अगर कोई सताए तो यकीनन उसने मुझको नाराज किया, और मैं जिससे नाराज हूं यकीनन परवरदिगार आलम उससे नाराज है। इसके हवाले से इसी के ज़िमन में और भी अहादीस मुबारका हमको कुतुब हदीस में मिलती हैं, जिसमें कि एक हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिबाबुल मुमिनी फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्र। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन को गाली ही देना, यानी जिस्मानी अजियत, जिस्मानी तौर पर सताने के बजाय जुबानी तौर पर भी अगर कोई किसी मोमिन को अजियत पहुंचाता है, तकलीफ देता है, किसी मोमिन को सताता है, फरमाते हैं कि मोमिन को गाली देना भी फिस्क है, गुनाह है। वक़ितालुहु कुफ्र, फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मोमिन का अगर कत्ल कर देता है तो हुजूर फरमाते हैं कि तब तो उसने कुफ्र कर दिया है, अब उसका ईमान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। नाज़रीन करम, और भी मौक़ों पर हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन से हिफाजत करने और किसी मोमिन को अजियत न देने, न सताने के लिए बशारतें भी सुनाई और सताने पर वईदें भी बयान फरमाई है। जैसे कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान कहलाने का हक उसी को है, वही मुसलमान है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबानी अजियत से भी और हाथ के जरिए पहुंचाई जाने वाली जिस्मानी अजियत से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर हमारी जुबान से किसी मोमिन मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, हमारे हाथ से या हमारे किसी हरकत और अमल से किसी मोमिन को अगर अजियत पहुंचती हो, तकलीफ पहुंचती हो, तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अजियत पहुंचाने वाला हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वही होगा जो जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उसकी जुबान और हाथ के जरिए उस दूसरे मुसलमानों को किसी किस्म की अजियत और तकलीफ ना पहुंचे। और फिर इसके बाद हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद फिर नफिल नमाजों से मुतालिक, नवाफिल से मुतालिक गुफ्तगू छिड़ी। तो फिर ऐसे मौके पर हजरत ने एक हिकायत बयान फरमाई। हिकायत के तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि दर नमाज उस्ताद बुअत के बाद अज फरीदा मी गुजारंद, कि गरीब नवाज फरमाते हैं कि मोमिन को अजियत ना पहुंचाने के जिक्र के बाद नमाज के बारे में जिक्र छिड़ा, और फिर आपने यानी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस नमाज का जिक्र फरमाया कि जो फराइज के बाद अदा की जाती हैं। मुहतरम नाज़रीन कराम, यहाँ आप देखें वाज़ेह तौर पर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायतें और आपसे नफिल नमाजों की फजीलतों को बयान फरमा रहे, तो वहां आपने सराहत के साथ ये जिक्र फरमा दिया कि आगे जिन नफिल नमाजों की फजीलतें तुम सुनोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फराइज को छोड़कर, फर्ज नमाज को छोड़कर नफिल अदा कर लेने से ये फजीलतें तुमको हासिल हो जाएंगी, बल्कि ये जो फजीलतों वाली नमाजें हैं इनकी फजीलतें आदमी को तब हासिल होती हैं जबकि वो फराइज को अदा करता है। इसीलिए वजाहत के साथ फरमाते हैं कि बाद अज फरीदा मी गुजारन, कि फराइज की अदायगी के बाद ये नमाजें अदा की जाती हैं। फरमूद के मशाइखे माँ गुजार दे अंद पस हर के पीशीन पेश अज नमाज पीशीन 4 रकात नमाज गुजारत व हर चे दानत अज कुरान बेखानत मुजदा दहिंद फरिश्तगान मरऊरा बे बहिश्त। फरमाते हैं कि हमारे मशाइखीन का यह मामूल रहा है कि वो नमाजों के बाद, फराइज के बाद, वाजिबात और सुन्नतों की अदायगी के बाद कुछ नफिल नमाजें भी अदा फरमाते हैं। फरमाते हैं कि पस हर के पेश अज नमाज पीशीन,
کہ جو کوئی نماز ظہر کے سے پہلے 4 رکعت نماز گزارت، کوئی نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے یعنی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، وہ ہر چے دانت از قرآن بخوانت، اور قرآن میں سے جو یاد ہے، یعنی کسی سورے کی تخصیص نہیں ہے، قرآن میں جو سورے یاد ہوں ان 4 رکعت میں اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو اس کی نجات کی خوشخبری اس کو سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری اس بندے کو سناتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتہ بوقت دفن برگور او باہد یا بیایند و برسر گور او نثار کنند۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ظہر کی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طور پر ادا کرتا ہے کہ جس میں قرآن کا جو حصہ یاد ہو پڑھے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور 70,000 فرشتے بوقت دفن اس کی تدفین کے وقت جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو برگور او تو اس کی قبر پر باہدیہ ہدیے کے ساتھ تحفوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس بندے مومن کے لیے اللہ کی پاس سے سوغات لے کر، رحمتیں لے کر، تحفے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ برسر گور او نثار کنند، اور اس کی قبر پر اللہ کی وہ رحمتوں کو نچھاور فرماتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ جس نے نماز ظہر ادا کی اور نماز ظہر کی فرض نماز سے پہلے، اس کی جو سنتوں سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وچن از گور برخیزت ہفتاد ہلا اورا بپوشانند و در بہشت برند۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب وہ روز قیامت اپنی خبر سے اٹھے گا تو پھر 70 جنتی لباس اس کو پہنائے جاتے ہیں، 70 جنتی ہلے، 70 جنتی لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور اس شان کے ساتھ اس کو جنت میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلتیں اور کتنی مختصر سے عمل پر حاصل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوبان کا تصدق ہے کہ انہوں نے اپنے نصائح کے ذریعے، اپنے فرمودات اور ارشادات کے ذریعے یہ نمازوں کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ہم کہ ان نمازوں کی فضیلتیں کس طور پر حاصل ہوتی ہیں اس پر بالکل آخر میں کلام کریں گے۔ پہلے کون سی نماز سے پہلے کی کیسی نمازیں پڑھنے پر کیا فضیلتیں ہیں جو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، اس کو سماعت کر لیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ ہر کے 4 رکعت نماز پس از نماز پیشین بھی گزارت۔ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ظہر کی فرض سے پہلے جو 4 رکعت نفل پڑھی تھی اس کے لیے کیا فضیلتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی، سنتیں ادا کر لی، اور پھر نوافل جو اس میں سمن بیان ہوئی ہیں وہ ادا کر لی، اس کے بعد خصوصی یہ نماز 4 رکعت نماز پڑھے کہ قرآت متعین نیست، اور اس میں قرآت کی کوئی تعین نہیں ہے، یعنی جو چاہے سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ حق تعالی 1000 حاجت او روا کند، مولا تعالی اس نماز کی برکت سے اس کی 1000 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ مولا تعالیٰ 1000 حاجتیں اس کی روا فرما دیتا ہے۔ وہ بہر رکعتی ثواب عبادت یک سال در نام اعمال او بے نویسند۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہر رکعت کے عوض میں مولا تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل ظہر کی تمام 12 رکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد کوئی یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی سورے کی تخصیص نہیں، کوئی تعداد کی تخصیص نہیں، جتنا حصہ قرآن کا یاد ہو بالکل سہل انداز میں ادا کر لیں، مولا تعالیٰ 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ 4 رکعت پڑھے تو مطلب یہ کہ 4 سالہ عبادت اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ہر کے پیش از نماز دیگر 4 رکعت نماز بے گزارت۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کہ جو کوئی اس کے علاوہ کوئی نماز یعنی نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کی فضیلت کے طور پر بیان فرمایا گیا کہ بہر رکعتی قصری در بہشت
و چنان استے کے در ہمیں عمر عبادت کر دے باشد مر خدا را عز و جل. فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز عصر سے پہلے اگر ایسے ہی کوئی 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے بالکل سہل انداز میں، کوئی قرأت کی تعین نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل مولا تعالیٰ تعمیر فرماتا ہے، اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح تمام عمر عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات وضاحت کے ساتھ ہم عرض کرتے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فضیلتیں بیان فرمائی جا رہی کہ اگر کوئی عصر کی نماز سے پہلے اگر 4 رکعت نماز نفل ادا کر لے تو اس کے لیے جنت میں محل بھی بنایا جا رہا ہے اور تمام عمر عبادت کا اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا رہا. تو یہاں ہم ایک بات واضح طور پر عرض کر دیں کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب میں نے ایک بار یا 2 بار یا چند بار نماز عصر سے پہلے یہ نفل نماز ادا کر لی تو میرے نام اعمال میں تو زندگی بھر کی نماز کا ثواب لکھ دیا گیا، تو پھر اس کے بعد 5 وقتہ نماز، فرائض، واجبات، سنتیں ادا کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے نام اعمال میں تو زندگی بھر کی عبادت کا ثواب. ظہر کی نماز کے بعد نفل نماز ادا کر لیے 4 رکعت تو 4 سال کی عبادت کا ثواب میرے نام اعمال میں آ چکا ہے. اب پھر مجھے 5 وقتہ نمازوں کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کی، وتر کی، دیگر سنتوں کو ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم واضح طور پر یہاں یہ عرض کر دیں کہ غریب نواز نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ نمازوں کا اجر و ثواب، یہ نمازوں کی فضیلتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب کہ آدمی فرائض کے بعد ان نمازوں کو ادا کرے، یعنی بعد از فریضہ می گزارن، پہلے فرائض اور واجبات اور سنتیں جو اس کے ذمہ لازم ہیں ان کو پہلے ادا کرے تو پھر یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی. جو فرائض کو ادا کرتے ہوئے ایسی نفل نمازوں کو ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں فرائض کی ادائیگی پر اجر و ثواب ملتا ہے، واجبات ادا کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، سنتوں کو پڑھنے پر ادا کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، پھر اس پر ان نفل نمازوں کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی نے نفل نمازوں کی بڑی کثرت کی، فرائض، واجبات اور سنتوں کو ترک کر دیا، تب پھر نہ اس کے نام اعمال میں کوئی نفل نماز کا اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا اور بجائے اس کے فرائض اور واجبات اور سنن چھوڑنے کا وہ گناہگار سمجھا جاتا ہے. تو لہذا یہ جتنی کچھ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں یہ تبھی ہمارے حق میں بہتر ہیں جبکہ ہم فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو ادا کریں اور اس کے بعد زیادہ اجر و ثواب کی غرض سے اللہ کے فضل و کرم کو طلب کرتے ہوئے نفل نمازوں کو ادا کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہر کے 4 رکعت نماز کنت پس از نماز شام. اور پھر ایسے ہی کوئی اگر نماز شام یعنی نماز مغرب کے بعد کوئی 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کوئی نماز میں کوئی سورہ کی تخصیص، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جو سورہ جو قرآن کا حصہ یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. روز قیامت در زیر سایہ عرش جائے گی رد. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرے حضرت کے فرمان کے مطابق تو پھر مولا تعالیٰ روز قیامت اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. وہر کے 4 رکعت نماز دیگر کنت میانی نماز شام و خفتن در بہشت رود. فرماتے ہیں کہ اور اگر ایسے ہی نماز مغرب کے بعد، بس یہ جو نماز تھی جس کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ حاصل ہوتی ہے، یہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعت نماز تھی. یعنی جب کہ سورج اچھی طرح سے غروب ہو جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے اور جب کہ وقت نماز مغرب کا وقت شروع ہو جائے، ایسے میں فرض نماز ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی یہ نماز 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر یقیناً مولا تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا کرتا ہے. اور ایسے ہی کوئی 4 رکعت نماز مغرب میان نماز شام و خفتن ادا کرتا ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، یعنی مغرب کی نماز کی سنتوں وغیرہ کی ادائیگی کے بعد عشاء سے پہلے اگر ایسے ہی 4 رکعت ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم در بہشت روت اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. وہ ایمن باشد از جملے بلاہا،
اور تمام قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ وہ بہر رکعتی ثواب پیغامبری بے نویسند، اور ہر رکعت کے عوض میں پیغمبری ثواب سے اس کو سرفراز کرتا ہے۔ وہ ہر کے بعد از نماز خفتن 4 رکعت نماز بھی گزارت بے حساب در بہشت روست، اور اگر ایسے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کوئی 4 رکعت نماز نفل حضرت کے فرمان کے مطابق ادا کرتا ہے تو مولا تعالیٰ بے حساب اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور نماز نہ کنت مگر دوست خدا تعالی، فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں کون ادا کرتے ہیں؟ فرائض کے علاوہ یہ کہ ادا کرنا یہ کس کے حصے میں آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، یقیناً وہی ہوں گے جو ان نمازوں کو ادا کریں گے، وگرنہ جو صرف اپنی ڈیوٹی کے طور پر اپنی ذمے سے فرائض کو ادا کرنے کے ضمن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ فرائض یعنی 5 وقتہ نمازوں کی سنتیں اور اس کے ضمن میں بیان کی ہوئی نفلوں کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی جس کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تب پھر اس کے لیے یہ اعمال کو کرنا آسان ہوتا ہے، وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات اور سنتوں کو بھی ادا کرتا ہے، دیگر نوافل کے علاوہ بھی ایسی فضیلت والی نمازوں کو بھی ادا کرنے کی سعادتیں اور برکتیں وہ حاصل کرتا ہے۔ آن گا فرمود ہر کے نماز بسیار بھی کند، ہم چنان باشد کہ جملہ فرشتگان ثواب در نام اعمال او بنویسند۔ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ جو کوئی جتنی نماز کو زیادہ پڑھتا ہے، جتنی زیادہ نمازیں ادا کرتا ہے، اسی کے مطابق تمام فرشتے، ثواب لکھنے والے فرشتے اس کے نام اعمال میں اسی اعتبار سے ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا نمازوں کو آدمی زیادہ ادا کرتا ہے اتنی ہی کثرت سے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھنے والے فرشتے اتنی ہی کثرت کے ساتھ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں۔ آن گا فرمود ہر کے مومن را بیازارت ہفتاد گناہ کبیرہ بنام او بنویسند، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر وہی ذکر کرتے ہوئے کہ مومن کو اذیت پہنچانے کا وبال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کو اذیت پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کمزور جان کر یا بے بس جان کر، کوئی طاقتور اللہ نے جسمانی طاقت اور قوت سے سرفراز کیا، وہ اگر کسی کمزور مومن پر اگر ظلم کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہفتاد گناہ کبیرہ بنام او بنویسند، مولا تعالیٰ 70 کبیرہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ ہی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کی جائے، جب تک کہ مولا تعالیٰ کو راضی نہ کر لیا جائے۔ پروردگار عالم حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کمزور کو اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے، مومن کو تکلیف دیتا ہے، تو 1 2 نہیں 70 گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ ہر کے مومن دا بیازارت ہم چنا کے یک خانہ برائے خود در دوزخ بنا کر دے باشد، اور فرماتے ہیں کہ مومن جب کسی دوسرے مومن کو اذیت دیتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود دوزخ میں اپنا مکان بنا چکا ہے۔ اگر کسی مومن کو اذیت دیتے ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ اپنا ہی دوزخ میں گھر تعمیر کر لینا ہے، جب گھر وہاں ہوگا تو گھر والا بھی وہیں داخل کیا جائے گا۔ وہ نیاز عورت مومن دا مگر منافق، فرماتے ہیں کہ مومن کو ہرگز کوئی اذیت نہیں کرتا مگر منافقی تکلیف دیتا ہے، یعنی اس کے ذریعے فرماتے ہیں کہ مومن کو اذیت دینے والا منافق ہوتا ہے۔ آن گا فرمود اے درویش اہل سلوک کے خود را گم کر دے اند، فرماتے ہیں کہ اے درویش، اے راہ سلوک میں چلنے والے، اے درویش اہل سلوک۔ یہ درویش کو 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے، ایک درویش بھی پڑھتے ہیں، ایک درویش بھی پڑھتے ہیں۔ درویش یعنی جو در پر پڑا رہنے والا ہے، جو سالک اپنے پیر، اپنے رہبر اور رہنما کے قدموں میں پڑا ہوا ہو، اس کو درویش کہا جاتا ہے، جو درے رہنما پر پڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا درویش یعنی وہ جو اپنے بزرگوں کے فرامین سے قیمتی ہیرے اور موتی جیسی قیمتی نصیحتوں کو چننے والا ہوتا ہے۔ تو درویش کہیں جو اپنے بزرگوں کے نصیحتوں سے استفادہ کرتا ہو، کہ خود را گم کر دے اند، کہ کیا کرتے ہیں کہ
اہل سلوک اپنے آپ کو گنگا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو خاموش بنا لیتے ہیں، اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں۔ از برائے این کے با ہیچ کس ہم کلام نشوند کہ داند کے در سخن برادر مومن برنجد آن نیکو نباشد۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے اپنے آپ کو گنگا کر لیتے ہیں تاکہ کہ ہماری کسی کلام سے کسی مومن بھائی کو رنجیدگی نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ پس قاصد و عامد از برائی معاملہ خود را گنگ و کور و کرد ساختے اند۔ تو قاصد اور جو قصد کرنے والا ہے، راہ سلوک کا ارادہ کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اس معاملے میں خود کو گنگا کر لے تاکہ ہیچ کس از ایشان رنجیدہ باز نہ گردد، تاکہ کوئی اس کے کسی عمل سے رنجیدہ نہ ہونے پائے۔ وہ ہمین کے خواجہ این فوائد تمام کرد مشغول شد دعا گوئے باز گشت الحمدللہ لا ذالک۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے ان تمام فوائد کو ختم فرمایا تو میں اپنے گھر کو واپس لوٹا۔ الحمدللہ لا ذالک، اللہ رب العزت کا اس پر تمام تعریف اللہ کی اس طور پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے ان فوائد کو سننے اور لکھنے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اسی مجلس کے حوالے سے چند ضروری باتیں، آج ہم نے صرف مجلس کو پڑھا اور آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، اور اس مجلس کے حوالے سے جو چند گزارشات آپ تک پہنچانی ہیں انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم دوسری نشست میں دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمائے، بزرگان چشت کے مبارک ملفوظات کو سننے اور سمجھنے کی برکتوں کے ساتھ ساتھ کما حق و عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب